یہ ویلوگ آپ کے ہوش اڑانے والا ہے۔ ان 5 دنوں میں سمجھ نہیں آئی کیا سے کیا حال بنا کے رکھ دیا ہوا ہے پاکستانیوں نے۔ مطلب اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے تحقیق نہیں کی، کسی سے پوچھا نہیں ہے، جو کمپنی سے آیا کان کے اندر فون پہ آ کے بول دیا کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ ایک اسلامی اسکالر کا، مذہبی پیشوا کہلوانے والے کا یہ کریکٹر، یہ کردار، امامہ باندھ کے داڑھی رکھ کے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو گوگی کہہ رہے ہوتے۔ جو ویڈیو دیکھتا ہے، ویوز گنتا ہے اپنے، کہتا ہے سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس حساب سے تو مہک ملک کا مجرا دیکھنے والوں کی تعداد 11 ملین ہے، سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے۔ کیا ابے کون سے اسٹوڈنٹ؟ کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں۔ تو منگول نہیں، تو بغلول ہے، بغلول۔ میرے ان سوالوں کا جواب دے کر کے مجھے غلط ثابت کر تو سوشل میڈیا چھوڑ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ انجینئر محمد علی مرزا پہ آج تیسرا ویلاگ۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، 2 کر چکا تھا۔ کیوں ضروری سمجھا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ انجینئر اب باقاعدہ طور پر لانچ کیا جا چکا ہے۔ فیکٹ کو مینیپولیٹ کر کے، جھوٹ بول کر کے، گناہ کبیرہ کرتے ہوئے کیمروں کے سامنے لوگوں کو کس طرح عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ انجینئر کے جھوٹ، اس کے بہتانوں کا جواب آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں انجینئر کے متعدد الزامات اور جھوٹ اور لغو باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح یہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ویلاگ آپ کے ہوش اڑانے والا ہے۔ انجینئر نے اپنے ریسنٹ ویلاگ میں کہا کہ میں 1 ہفتے بعد ایک ویلاگ کروں گا جس میں لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں اس پہ کام کر رہا ہوں، تحقیق کر۔ آپ تو 1 ہفتے بعد کرو گے، میں آج لوگوں کے ہوش اڑاؤں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں انجینئر کی یہ ویڈیو۔ عمران خان صاحب بھی کھل کر جو ہے وہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی حمایت نہیں کرتے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہ مخالفت نہیں کر رہے اسرائیل کی، اس کی وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ کہ وہ اندر ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ایڈیٹر روک دو، یہاں پہ روک دو۔ کیا بولا؟ عمران خان نے فلسطین کے حق میں بات نہیں کی؟ عمران خان فلسطین کے حق میں بات نہیں کرتا؟ عمران خان نے پاکستان کے سب سے بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ ٹویٹ کیا جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جسے فالو کرتے ہیں، اینکر پرسنز اور میڈیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز جسے دیکھتی ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اکاؤنٹ ہے جو اس پہ عمران خان کا بیان، اہل فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے، عالمی طاقتیں جس ڈٹائی سے اس انسانیت سوز عمل کی اجازت دے رہی ہیں وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ اینڈ سو تاریخ ہے 28/10/2023۔ مطلب اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے تحقیق نہیں کی، کسی سے پوچھا نہیں ہے، جو کمپنی سے آیا کان کے اندر فون پہ آ کے بول دیا کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ اچھا پھر کیا بولا آپ نے؟ تازہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ کمپنی ہائر کر کے تاکہ کسی طریقے سے دوبارہ حکومت میں آئے۔ عمران خان نے کمپنی ہائر کی ہے یورپ اور امریکہ کی حکومت میں آنے کے لیے۔ اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ایویڈنس کیا ہے اس چیز کا؟ مطلب ہوا میں کچھ بھی۔ پچھلے 18 مہینے کی تاریخ کا یہ عالم ہے آپ کے نزدیک، آپ کی تحقیق کے نزدیک۔ پچھلی 18 مہینے کی تاریخ ہے یہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ اس میں آپ اتنے کمزور ہیں، اتنے ویک ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، علم ہی کچھ نہیں اور خبر ہی نہیں، تو 1400 سال کی جو تاریخ بتاتے ہو لوگوں کو، اس پہ کیسے یقین کریں بھائی؟ 1400 سال کی جو تاریخ بتا رہے ہوتے ہو لوگوں کو، 14 مہینے کی تاریخ میں یہ عالم ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں، خود سے ہی کچھ بھی بولی جاؤ۔ آگے کیا فرماتے ہیں جی، چیک کریں ذرا، یہ دیکھ۔ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں۔ فرح گوگی آپ نے کہاں دیکھا اس کا نام گوگی لکھا ہوا؟ اس کے شناختی کارڈ پہ، اس کے پاسپورٹ کے اوپر فرح گوگی لکھا ہوا ہے۔ کہاں پر دیکھا ہے آپ نے فرح گوگی؟ آپ نے نام بگاڑ دیا یار ایک خاتون کا۔ اچھا کسی کا نام بگاڑنے پہ کیا سزا ہے، کیا وعید ہے، آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے غلط نام رکھو۔ گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے ہیں آپ قرآن کے نزدیک۔ اور کون سا باپ اپنی بیٹی کا نام گوگی رکھتا ہے؟ کون سی ماں اپنی بیٹی کا نام گوگی رکھتا ہے؟ تمہیں نہیں بھی پتا تھا، فرض کرو اس کا نام کیا ہے، تو فرح گوگی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی
اور بچوں کی ماں ہے، وہ اس کے بچے بھی دیکھتے ہوں گے یہ ویڈیو. تم اس کو یہ کیریکٹر ہے ایک اسلامی اسکالر کا، مذہبی پیشوا کہلوانے والے کا، یہ کیریکٹر، یہ کردار، امامہ باندھ کے داڑھی رکھ کے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو گوگی کہہ رہے ہو، تو ایک بازاری نام سے پکار رہے ہو. یہ ایک عالم دین کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہونی چاہیے. اس چیز کے عالم بنے ہوئے لاکھوں سٹوڈنٹ، کروڑوں سٹوڈنٹ جھوٹ بولتے رہتے ہو یار. تم جو ویڈیو دیکھتا ہے، ویوز گنتا ہے اپنے، کہتا ہے سارے میرے سٹوڈنٹس ہیں. اس حساب سے تو مہک ملک کا مجرا دیکھنے والوں کی تعداد 11 ملین ہے، سارے سٹوڈنٹ ہیں اس کے. کیا ابے کون سے سٹوڈنٹ؟ تماشا بنا کے کس بندے کو تم ڈگری دیتے ہو اپنے مدرسے سے فارغ التحصیل کر کے؟ کون سے بندے کو سرٹیفکیٹ؟ سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے بھائی. کون سے سٹوڈنٹ ہیں تمہارے؟ آگے چلتے ہیں. توشہ خانہ. توشہ خانہ کے بارے میں کیا پتا ہے آپ کو؟ کیا علم رکھتے ہیں آپ توشہ خانہ کے بارے میں؟ آپ کو پتا ہے توشہ خانہ کیس کیا ہے؟ باہر کے ممالک سے جو ملک کے سربراہ کو تحفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے. اس توشہ خانہ کے تحفے کو 20% ادائیگی کرنے کے بعد آپ خرید سکتے ہیں، اس کے مالک بن سکتے ہیں. عمران خان نے آنے کے بعد قانون یہ بنایا کہ عوام کا جو فنڈ ہے اس کے اندر 20% نہ دیں، 50% دیں. یعنی کہ 100 روپے کی چیز ہے تو سیاستدان 20 روپے دے کے لے جاتے ہیں، 50 روپے دے کر کے لے جائیں. عمران خان نے وہ تحفہ لیا، اس کی قیمت دی اور اس پیسے سے اپنے گھر کے پاس والی سڑک بنا دی. اب اس میں جرم کون سا ہے؟ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار. بالکل لا علم انسان ہو، خدا کی قسم بالکل کچھ نہیں پتا. آگے چلیں جی. ایسے تو ان کے بیانات کافی باہر آتے ہیں کہ مجھے سائیکل چاہیے، مجھے دیسی مرغا چاہیے، باقی چیزیں. دیسی مرغا ایک منٹ، کہاں پر آپ نے عمران خان کا بیان سنا جس میں اس نے کہا مجھے دیسی مرغا چاہیے؟ کس اوتھینٹک پلیٹ فارم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے دیسی مرغا دے دیں؟ ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم ایفرٹ کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے کیمرے کے سامنے. عمران خان کے وکیل پنجوتا صاحب سے میں نے پوچھا، آج یہ رہا ان کا جواب. جی السلام علیکم. نہیں صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا میں ایک ریسرچ کے معاملے میں آپ سے کانٹیکٹ کر رہا تھا. مجھے ایک چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کا کوئی بھی اس طرح کا پیغام باہر آیا ہے کہ جس میں انہوں نے دیسی مرغے کی فرمائش کی ہو کہ مجھے دیسی مرغا دیا جائے، یا وہ سائیکل چلانے والی کوئی مشین وغیرہ؟ کیونکہ میں فیکٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہ ہو جو جھوٹ ہو، اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا کہ کیا اس طرح کا کوئی ہے خان صاحب کا پیغام جو باہر آیا ہو آپ کی طرف سے، آپ کو پتہ چلا؟ نہیں، سائیکل والی بات ضرور ہوئی ہے کیونکہ وہ کھانے میں پرابلم ہضم نہیں ہوتا اور وہ شروع سے کرتے ہیں. وہ سائیکل انہوں نے کہا مرغے شرغے والی کوئی بات نہیں. اور وہ بھی سائیکل اس لیے کیونکہ جم کے اندر تو یہ جانے نہیں دیتے تھے. جم الاؤ ہوتا ہے نا، جو بھی قیدی ہوتے ہیں ادھر کہہ دیتے سیکیورٹی خدشات ہے، تو انہوں نے کہا مجھے سائیکل دے دو. پھر روایت گھڑ دیجیے آپ نے، اپنی طرف سے گھڑ دی روایت کہ عمران خان دیسی مرغا مانگ رہا ہے. کہاں پہ یار جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بول رہے ہو، سریعام لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو. آگے چلیں آگے چلیں. وہ چھوٹو جو قبر پرست ایک صحافی ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، جو ایک اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اس نے میرے خلاف ایک ٹویٹ چلائی کہ انجینئر صاحب کو لگتا ہے کسی نے نوکری پہ رکھ لیا. یہ وہ لوگ جو خود فیض حمید کی نوکری کرتے رہے. چھوٹو قبر پرست، مردوں سے مدد مانگنے والا، فیض حمید کی نوکری کرنے والا، یہ 3 سنگین ترین الزام لگا دیے آپ نے صدیق جان کے اوپر. پی ٹی آئی کا یوٹیوبر کہہ دیا. آپ کے پاس ایویڈنس ہے ان باتوں کا؟ قبر پرست کافر ہوتا ہے، قبر کی پرستش کرنے والا کافر ہوتا ہے. آپ ایک مسلمان کو سریعام کیمروں کے سامنے بیٹھ کر کے قبر پرست کہہ رہے ہو. یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے؟ یہ آپ کو آپ کے علم نے سکھایا ہے؟ یہ آپ کی علمی قابلیت ہے؟ ہو یار یقین مند، آپ تو گلی محلے میں کھیلنے والے لونڈوں لپاڑوں سے بھی بدتر ہو یار. آپ کے اندر وہ سینس ہی نہیں ہے جو ایک عالم کے اندر ہونے چاہیے، وہ قد ہی نہیں ہے یار تمہارا. خدا کی قسم کس طرح کی لغو باتیں کر رہے ہو کیمرے کے سامنے میں. ایک آدمی کو قبر پرست کہہ رہے ہو، مردوں سے مدد مانگنے والا کہہ رہے ہو، فیض حمید سے تنخواہ. ثبوت ہے اس بات کا کہ فیض حمید تنخواہیں دیتا رہا ہے صدیق جان کو؟ اور کیسے کیسے جھوٹ بول لیتے ہو یار تم، کس طرح کی لغو باتیں یار آ کر کے. آگے چلیں. اور انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا بلیم لگایا کہ میں کوئی بہت بڑا حکومتی عہدہ قبول کرنے والا ہوں. حالانکہ خان صاحب کی حکومت میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں کبھی بھی اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا. وزارت کی آفر کی گئی جی ان کو.
میں نے پی ٹی آئی کے متعدد آفیشلز کے ساتھ بات کی کال کر کے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا اس چیز کا 0% بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کسی نے وزارت کی آفر کی. یہ شخص کیمرے پہ بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لائیں دکھائیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے آپ کو کوئی خط آیا ہو, کوئی نیوتا آیا ہو, کوئی انویٹیشن آیا ہو, چلیں کسی کریڈیبل بندے کو لا کر کے بٹھا دیں جو اس وقت بھی تحریک انصاف کے اندر ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا. خود سے کچھ بھی مطلب. اس کے بعد مرزا صاحب کا غرور چیک کرو ذرا. آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل سے. یہ کہتا تھا عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں. اب عمران خان صاحب کی بھی ویورشپ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور میری بھی دیکھ لیں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ میں قاسم علی شاہ یا کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو ایک انڈیویجول ہو. میری تو پوری ایک لیگیسی ہے. میرے ساتھ تو جتنے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ لوگ ہیں ان سے زیادہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, اور اللہ کا شکر ہے بڑے علمی طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن. ٹھیک ہے جی, جی بالکل. ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں, ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں. تو منگول نہیں, تو بغلول ہے. بغلول کیسی عجیب فینٹسی ورلڈ میں رہتا ہے یار. کتنا لا علم شخص ہے یہ. عمران خان سے زیادہ فالوورز ہیں اس کے, جو اس کو لگتا ہے. عمران خان وہ پیر ہے جس کے 23 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں, اور ایسے فالوورز ہیں شلنگ کھا کے ڈنڈے کھا کے بھی جھومتے ہیں, اور آج 16,000 سے زیادہ جیلوں میں قید ہیں, اور وہاں سے بھی کہتے ہیں خان نہ مخ کے اس نہ منم ولا کا چھپرے دم. کس پاگل نے اس کو بتایا کہ یوٹیوب پہ ویوز آنے سے بندہ پاپولر ہو جاتا ہے؟ بھئی یار کون سی دنیا میں رہتے ہو, پتہ ہی کچھ نہیں ہے تمہیں. مہک ملک کی ویورشپ جا کر کے دیکھو 11 ملین ہوتی ہے. عمران خان سے زیادہ پاپولر ہے. سندھ کے کسی گوٹھ میں جا کے پوچھو انجینئر کون ہے, لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں جا کر کے پوچھو انجینئر کون ہے, لوگ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے. ادھر ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پہ اترو, جیف کینیڈی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر کے نا دنیا کے کسی بھی ملک میں باہر جا کے ٹیکسی میں بیٹھو اور پوچھو what you know about پاکستان, کون سے عمران خان ورلڈ کا پاپولر لیڈر ہے. وہ ورلڈ کا پاور کون سی دنیا میں ہے بابا؟ تو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے یار تمہیں. میں نے 15 منٹ کی ویڈیو میں سے 8 جھوٹ بتائے آپ کو, بہتان بتائے آپ کو, گناہ کبیرہ کیمرے کے سامنے کرتے ہوئے دکھایا یہ شخص آپ کو 15 منٹ کی ویڈیو میں سے. تو اندازہ لگائیں جو سینکڑوں گھنٹوں کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے, اگر اس پہ میں ریسرچ کروں گا تو کتنی بڑی بڑی لغو باتیں نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس شخص سے. 14 مہینے کی تاریخ کے بارے میں اس کے علم کی یہ حالت ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں توشہ خانہ کیا ہے, اس کیس کے اندر ہے اصلیت کیا ہے. اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ عمران خان نے کیا بیان دیا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ عمران خان نے اسرائیل کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں. یہ تاریخ کے اوپر اس شخص کی پکڑ ہے. 1400 سال کی تاریخ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے. بتاؤ کیا کیا اس نے بلنڈر کیے ہوں گے. اب عام عوام بیٹھی ہوئی ہے, یہ بتاتا ہے, لوگ اس کے علم پہ یقین کرتے ہیں, جا کر کے دیکھتے تو ہے نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پتا فلاں سن میں لکھی گئی کتاب کے اندر کیا تھا, اس نے بتایا میں نے یقین کر لیا. پتہ نہیں کیا کیا بلنڈر کیے ہوئے ہیں اس نے یار. اندازہ لگائیں آپ اس نے سکیم کیا کیا عوام کے ساتھ, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جینون فینومینا ہے, انسان خود کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے اپنے فارغ وقت کے اندر جب وہ موبائل اٹھاتا ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے. اس شخص نے یہ کیا, اس نے لوگوں کو انٹرٹین کیا. امیجن کریں یہ بند کمرے کا ملا جو ہے, یہ جہلم کے اس کمرے میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کھول کے لوگوں کو اللہ کے احکامات بتاتا, برائیوں سے روکتا, دین کی تبلیغ کرتا, تو کیا یہ ویورشپ ہوتی؟ اس کو پتا تھا. اس نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا شروع کیا, کتابوں سے متضاد باتیں نکالی, لوگوں کے بزرگوں پہ لعن طعن کرنا شروع کیا, لوگوں کو انٹرٹین کرنا شروع کیا. انڈیا کا ایک بہت بڑا شو ہے بگ باس. اس شو کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر نہیں ہوتا, ڈانس نہیں ہوتا, گانا نہیں ہوتا, کنسرٹ نہیں دکھاتے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سٹوری, کوئی پلاٹ نہیں. صرف ایک گھر کے اندر کچھ لوگوں کو بند کر کے ان کی نوک جھوک دکھائی جاتی ہے لوگوں کو, ان کے جھگڑے لڑائیاں, کروڑوں لوگ اسے دیکھتے ہیں. اس نے یہ فارمولہ پکڑا, لوگوں کو انٹرٹین کرنا. اس انٹرٹین کرنے کے چکر میں اس کو ویوز ملنے لگے, اور ان ویوز کے چکر میں یہ اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ خود کو عمران خان سے بڑا سمجھنے لگا پاکستان کے اندر.
अबे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर था। चैलेंज है मेरा इंजीनियर साहबा, मेरे प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, किसी तीसरे शख्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बैठें, मुझे गलत साबित करें। ये जो बहतान, ये जो झूठ, जो फैक्ट को मैनिपुलेट आप करते हैं, ये मैंने लोगों को बताया, इसमें मुझे गलत साबित करें, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, लोगों से माफ़ी मांगूंगा। अगर ना कर सके तो इमरान खान से आकर के माफ़ी मांग लीजिएगा, कौम से माफ़ी मांगिएगा। वैसे चैलेंज कबूल करने में आपकी एक तारीख है, आप भाग जाते हैं, आप बस सिर्फ सामने मर्जी का बंदा बिठा के उसको लिख कर सवाल देते हैं और फिर उन सवालों के जवाब देते हैं। आज़ाद सवालों का जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग्स। मिलते हैं अगले